وہ ناجائز بچے یا ناجائز MNAs وہ اپنے آپ کو ناجائز مانتے ہوئے بھی اس ڈھٹائی کے ساتھ، اس بے شرمی کے ساتھ نیشنل اسمبلی میں یا صوبائی اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں، کہ جن کے بارے میں آج کل سوشل میڈیا پہ بڑی دھوم ہے۔ چاند اشعار میں پڑھنا چاہوں گا، ان ناجائز اولاد، ان ناجائز MNAs کے لیے جن کی خالق اس وقت اسٹیبلشمنٹ ہے، اور اس اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی افسوس کا مقام ہے کہ آپ تو اپنے جائز بچوں کو پڑھانے تو دور کی بات ہے، آپ نے تو دشمن کے بچوں کو پڑھانا تھا، اب آپ نے ناجائز MNA پیدا کرنے شروع کر دیے۔ آپ کہاں سے ملک کے ساتھ وفا کر رہے ہیں؟ تازہ ایجاد ہوئی ہے میری بستی میں یہ رسم، تازہ ایجاد ہوئی ہے میری بستی میں یہ رسم، فتح کا جشن منا لیتے ہوئے ہارے ہوئے لوگ۔ میں اب آپ سے اس سوال کے بعد کہ کیا وہ جو معیشت کے بارے میں کٹ پتلی اور ناجائز وزیر اعظم شہباز شریف جو اپنے آپ کو اپوزیشن لیڈر کہتا تھا تقریر کے درمیان میں، ایکچولی سچ کبھی نکل ہی جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ معیشت بہت خراب ہے، ہم نے اس کو بڑا سنبھالنا ہے، اور نواز شریف صاحب بھی اس کے ساتھ جو منہ بسور کے بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے وہ دیکھا ہے کہ وہ جب طوطا اڑا رہے تھے، نہیں وہ کبوتر اڑا رہے تھے، لیکن جب یہاں بیٹھے ہیں تو طوطے کیسے اڑے ہوئے تھے، ان کی شکلوں کا فرق آپ صرف دیکھ لینا، آپ پہلے والی شکل اور دوسرے والی شکل آپ کو سچ پتہ چل جائے گا کہ یہ ہارے ہوئے ہیں یا جیتے ہوئے ہیں، یہ ناجائز ہے یا جائز ہے، یہ آپ کو خود پتہ چل جائے گا۔ میں ان سے ایک سوال کرتا ہوں، دو خاندان جس میں نواز شریف کا خاندان انکلوڈنگ اسحاق ڈار، وہ بھی رشتہ دار ہیں، ان کے سمدھی ہیں، وہ اپنے دبئی کے اور ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کے اور ساری پراپرٹی اور انویسٹمنٹ، اور زرداری صاحب اپنی ساری پراپرٹی، انویسٹمنٹ، سوئٹزرلینڈ، سرے محل، سب کچھ پاکستان میں لے آئیں، سب کچھ یہ خانے کعبے میں اٹھا کے قسم اٹھائیں تب بھی اعتبار کرنا تو ان پہ مشکل ہے، کیونکہ مریم نواز جو ڈاکو رانی کہتی تھی پاکستان کیا، پاکستان کے باہر کیا، پاکستان میں میری کوئی جائیداد نہیں ہے، مگر پھر ایسی جائیدادیں نکلیں کہ حسین نواز آ کر کہنے پہ مجبور ہوا کہ جناب یہ تو الحمدللہ ہماری جائیدادیں ہیں، اور وہ الحمدللہ پڑھ کے جو جھوٹ بولتے ہیں وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ مگر میں ان کو صرف ایک بات کہتا ہوں کہ آج وہ اپنا سارا سرمایہ پاکستان کو نہ دیں، کیونکہ یہ منی لانڈرنگ کے ذریعے پاکستان سے لے کر گئے ہوئے ہیں، انشاءاللہ وقت آئے گا ہم یہ احتساب مکمل کریں گے، اس وقت جس وقت باجوہ اس وقت شاید ان کو بچانے والا نہیں ہوگا، اور اللہ کا اپنا ایک نظام انصاف ہے کہ وہ شخص عمران خان جس کو یہ مائنس کرنے پہ لگے ہوئے تھے یا ان کے کراس لگانے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے تھے، مگر اللہ نے ان کے اوپر کراس لگا دیا، آج سارے مل کے وہ گندا نظام ان سے تھر تھر کانپ رہا ہے، اور وہ عمران خان جیل سے بیٹھ کے ان کو ڈرا رہا ہے، اس لیے کہ سچے انسان کے ساتھ اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ تو آج میں ان سے ایک بات کہتا ہوں کہ آپ اپنا سارا سرمایہ یہ منی لانڈرنگ اور چوری کے ذریعے جو آپ یہاں سے لے کر گئے ہیں، آپ صرف پاکستان میں لے آئیں، آپ اپنے اکاؤنٹس میں ہی رکھیں، اپنے ملک میں انویسٹمنٹ کریں، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں آپ کا یہ جو ڈالر کا ریٹ 280 یا 285 پہ چلا گیا ہے، یہ 50 روپے پہ آ جائے گا۔ یہ ایک اس کو آپ سب سے پہلا اور بڑا مطالبہ رکھیں، جو پارلیمنٹیرین جس کا 1 روپے کی انویسٹمنٹ اگر ملک سے باہر ہو، اس کو یہاں پاکستان میں حق حکمرانی نہیں ہونا چاہیے۔ جو شخص پاکستان میں رہنا چاہتا ہے، جو پاکستان میں حکومت کرنا چاہتا ہے، اس کو یہ ایفیڈیوٹ دینا پڑے گا کہ اس کی پاکستان سے باہر کوئی جائیداد نہیں ہے۔ اگر اس کی پاکستان سے باہر جائیداد نکلے تو یہ پبلک قوم اس کو ریجیکٹ کر دے۔ لہذا آج سے یہ ٹرینڈ بناؤ میرے دوستو، خواہ وہ ڈیجیٹل میڈیا والے، میری آپ سے زیادہ توقعات ہیں کیونکہ الیکٹرانک میڈیا پہ تو جو پابندیاں ہیں وہ ہمیں بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے۔ آپ یہ ایک ٹرینڈ بناؤ، جس شخص کا اس ملک سے باہر پیسہ ہے اس کو حق حکمرانی نہیں دینا چاہیے، اس کو عوام کا حق کی نمائندگی ملنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اس پہ لیجسلیشن ہونی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس پہ آپ مطالبہ رکھیں، جن جن کا ہے پوری دنیا میں اپنے اوورسیز کو بھی کہیں کہ وہ ساری دنیا کے جو لوگ ہیں ہمارے نمائندے بننے کا حق رکھتے ہیں یا وہ کوشش کرتے ہیں ان کی پراپرٹیز ٹریس کریں اور یہاں وہ لائیں، اور یہ مطالبہ کریں اپنے پارلیمنٹیرین سے، اپنے نمائندوں سے کہ جناب آپ ایفیڈیوٹ دیں کہ آپ کی کوئی باہر نہ جائیداد ہے نہ پیسہ ہے۔ اب آگے میں آتا ہوں کہ جناب
آج پوری قوم کھڑی ہو گئی ہے ایک نعرے کے ساتھ، ایک ویژن کے ساتھ. اس ملک میں نظام انصاف ہونا چاہیے، قانون کا نظام ہونا چاہیے، اور لوگوں کو وہ جو حق ہے ان کا، جو مینڈیٹ چوری ہوا ہے، وہ ان کو واپس ملنا چاہیے. یہ قوم کا، عوام کا ایک مطالبہ ہے. مگر اس کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں، رکاوٹیں کھڑی کرنے والے جو لوگ ہیں، جس میں ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ سر فہرست ہے. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ادھر ہم نے اچکزائی کو کینڈیڈیٹ بنایا، میں ادھر کوئٹہ میں ہی تھا کہ جناب پتہ چلا کہ اس کے گھر پہ چھاپے پڑ گئے، وہ قبضہ گروپ بن گیا. بھائی قبضہ گروپ وہ آج سے 10 سال پہلے نہیں تھا، 5 سال پہلے نہیں تھا، 5 دن پہلے نہیں تھا. جس وقت اس نے تقریر کی اس وقت وہ قبضہ گروپ بن گیا، اس کے گروپ پہ چھاپے مارنے شروع کر دیے. پھر ہمارے ایک بچے کو بہاول رحیم یار خان میں ایک بچے کو شہید کر دیا گیا. پولیس نے اریسٹ کیا اور اتنا تشدد کیا کہ وہ جو سیٹرڈے والے دن ہمارا احتجاج تھا کہ ان کو شہید کر دیا گیا. اور دوسرا ہمارا بھائی ساتھی ورکر احمد شاہ، اس کے اوپر اتنا تشدد ہوا کہ وہ انکانشس ہو گیا. صرف وہ بے ہوش نہیں ہوا بلکہ اس کا پرچہ الٹا ہمارے لوگوں کے خلاف کر دیا گیا. جس طرح ضلع شاہ پہ انہوں نے لاہور میں تشدد کیا اور اوپر 2 پرچے عمران خان پہ کر دیے، 302 کا، ایک ایکسیڈنٹ کا. یہ وہ نظام انصاف ہے جس سے ہم نے چھٹکارا حاصل کرنا ہے. اور وہ ڈاکٹر عثمان، وہ جو آئی جی ہے، وہ بنا ہوا ہے مریم نواز کا ایک نوکر، ان کا ایک ملازم. اور یہ آج نہیں، یہ پچھلے 1.5 سال سے جو ظلم اور بربریت اور تشدد کر رہا ہے، اس کا احتساب کرنا ضروری ہے. اور وہ وقت قریب ہوگا انشاءاللہ کہ اس کا احتساب ہوگا. میں پورے پنجاب کی عوام کو اور پاکستان کی عوام کو سلام پیش کرتا ہوں، جنہوں نے اس تمام تر بدترین ماحول اور حالات میں ہمارا ساتھ دیا، عمران خان کا ساتھ دیا اور ان پکے کے ڈاکوں کو مسترد کر دیا. مگر راستے کی رکاوٹ اسٹیبلشمنٹ، راستے کی رکاوٹ ہماری کرپٹ بیوروکریسی، راستے کی رکاوٹ ہماری یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان، انہوں نے راستے میں عوام کے فیصلوں کو ریجیکٹ کرنے میں اور عوام کے فیصلوں کو ایکسیپٹ کرانے میں یہ راستے میں رکاوٹ ہے. میں ان کو وارن کرتا ہوں کہ جب آپ پرامن عوامی انقلاب کا راستہ روکیں گے تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ لوگ پھر خونی انقلاب کی طرف جائیں گے. اور جب خونی انقلاب کی طرف جائیں گے تو جو راستے میں رکاوٹیں ہوتی ہیں سب سے پہلے ان کو ہٹایا جاتا ہے. اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہماری وہ کرپٹ سول بیوروکریسی جنہوں نے پیسہ لے کے یہ جو ظلم ڈھایا ہے وہ سب کی آنکھوں کے سامنے ہے. آج صرف میں نہیں، آپ کے جو غیرت مند مسلم لیگ نون کے لوگ ہیں وہ خود بول پڑے ہیں. آج وہ ایم کیو ایم والے لوگ خود بول پڑے ہیں. آج پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کے لوگ بول پڑے ہیں. آج جماعت اسلامی بول پڑی ہے. آج ٹی ایل پی بول پڑی ہے. یہ سارے لوگ گواہ ہیں آپ کے سامنے اور پورا میڈیا گواہ ہے. اب میں ایک مثال دیتا ہوں. یہ سمیع اللہ چودھری صاحب 3 دن تک جیتے ہوئے تھے. پورے میڈیا نے 100% رزلٹ دکھایا ہمارے پاس ہے. ویب سائٹ جو ان کی ویب سائٹ ہے الیکشن کمیشن کی، اس کے اوپر جیتے ہوئے ہیں. 8 تاریخ کو، 9 تاریخ کو، 10 تاریخ کو پورا کمپلیٹ رزلٹ ہمارے پاس موجود ہے. لیکن 10 کی شام کو کسی کی خواہش پہ جناب رزلٹ چینج کر دیا جاتا ہے. اور یہاں ہم آ کے بیٹھے ہیں، اتنے دنوں سے ہم ادھر رول رہے ہیں، لیکن اس اپنی ویب سائٹ کے اپنے ریکارڈ کو الیکشن کمیشن ابھی تک ماننے کو تیار نہیں ہے. اب دوسری پارٹی کے اعتراض پہ اب 12 تاریخ رکھ دی گئی ہے. اللہ کرے ہمیں انصاف ملے، لیکن توقع ایکسپیکٹیشن ہمیں بہت کم ہے.